نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحق من ربک، یہ حق ہے آپ کے رب کی جانب سے، فلا تکن من الممترین، پس آپ نہ ہوں شک کرنے والوں میں سے۔ یہ خطاب تو ظاہراً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے، لیکن سنانا امت کو ہے کہ جو باتیں ہم نے بیان کی بالکل حق ہیں، آپ کی عقل میں آئیں یا نہ آئیں، لیکن ہیں برحق۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو مکمل یقین تھا، آپ کو تو شک ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ یہ آپ کو کہہ کر کس کو سنایا گیا؟ امت کو سنایا گیا۔ جیسے ہمارے پنجابی کے اندر یہ محاورہ ہے کہ آکھاں تینوں تو سناواں نونو، سنا آپ نے؟ آکھاں تینوں تو سناواں نونو، یعنی بیٹی کو کہہ کے نو کے کارنوں سے بات نکالی جاتی ہے۔ تو ایسے ہی اللہ رب العزت نے اگرچہ خطاب اپنے نبی سے فرمایا، لیکن امت کو سنایا ہے۔ فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من علم، سورہ آل عمران کے بارے میں جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ صورت اصل میں اس نجران کے وفد کے بارے میں نازل ہوئی جو عیسائیوں کا ایک وفد تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں حاضر ہوا اور انہوں نے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اللہ کے محبوب سے بات کی۔ نجران کے عیسائیوں کے 60 آدمی اس وفد میں آئے تھے۔ ان 60 آدمیوں میں 60 آدمی آئے تھے، اور ان 60 میں سے 14 شخص ذرا بڑے سردار قسم کے تھے، ان کے معزز تھے، اور ان میں بھی ایک شخص تھا سید، جس کو کہتے تھے، نام تو اہم تھا، اس کو سید کہتے تھے، اور ایک شخص ابو حارثہ تھا، اور عاقب ان کا امیر تھا جو بڑا سمجھدار سمجھا جاتا تھا، لوگ ان سے مشورہ لیتے تھے، ان کی رائے پر عمل کرتے تھے۔ اور جو سید تھا ان کا یہ علمی طور پر سردار تھا۔ ابو حارثہ ان کا پوپ تھا، پوپ، تو لہذا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، مسجد نبوی کے ٹھہرے، بڑے اچھے کپڑے پہنے ہوئے تھے۔ تو بات ہوئی سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، مسائل پہ گفتگو ہوئی، اور گفتگو کسی نہج پہ، کسی نتیجے پہ نہیں پہنچ رہی تھی۔ جب گفتگو کسی نتیجے پہ نہ پہنچی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مباہلے کا چیلنج کر دیا۔ دیکھیں، آپس میں بات کرنے کو، افہام و تفہیم کو آپ مناظرہ کہہ سکتی ہیں، جب مناظرہ کسی ٹھکانے نہ لگے، اس سے کوئی مطلب اخذ نہ ہو رہا ہو، تو آخری بالکل جو بات کا تصفیہ ہوتا ہے وہ مباہلے کے ذریعے ہوتا ہے۔ مباہلہ کہتے ہیں اللہ سے فیصلہ طلب کرنا، اور اللہ شانہ کی خدمت میں بات کو رکھ دینا کہ اللہ اس بات کو بالکل واضح کر دے۔ اور یہ اللہ کے نبی سے بھی اس آیت مبارکہ میں ثابت ہے، بعد کے لوگوں نے، ہمارے بزرگوں نے بھی مباہلے کے رستے کو اختیار کیا۔ خاص طور پر روافض کے ساتھ بھی مباہلے ہوئے، مرزائیوں کے ساتھ تو بہت ہی دلچسپ مباہلے ہوئے، مناظرے بھی ہوئے، اور ہر مناظرے میں اللہ کے فضل و کرم سے مرزائیوں کو منہ کی کھانا پڑی، اور ہر مناظرے میں بحث و تفہیم میں ان کو شکست ہوئی، لاجواب ہوئے۔ لیکن میں نہ ماننے والی بات ہے، 1000 دلیلیں دیں، جب اس کا کوا سفید ہو، اس نے سفید ہی رہنا ہوتا ہے، اس نے کالا نہیں ہونا ہوتا۔
تو یہ لوگ ان کا کوا سفید ہی ہے، یہ نہ ماننے پہ آئیں گے، تو پھر ان کے ساتھ مباہلہ بھی کیا گیا۔ بڑے مشہور مباہلے ہیں۔ ایک مباہلہ تو وہ ہے کہ پیر مہر شاہ گولڈوی رحمۃ اللہ علیہ نے مرزا قادیانی کو کہا تھا کہ مرزا قادیانی اگر باتوں سے مسئلہ حل نہیں ہوتا، آ جاؤ لاہور، آ جاؤ بادشاہی مسجد کے ایک مینار پہ تم بیٹھ جاؤ، ایک مینار پہ میں بیٹھ جاتا ہوں، اور تم اپنی نبوت کا نعرہ لگا کے چھلانگ مارنا، اور میں اپنے نانا کی ختم نبوت کا نعرہ لگا کے چھلانگ ماروں گا۔ جو بچ جائے وہ سچا، جو مر جائے جھوٹا۔ لیکن مرزا قادیانی کو آنے کی ضرورت نہیں ہوئی، کہتے نہیں میں نہیں آتا، آپ کے ساتھ پٹھان آ رہے ہیں، مجھے پٹھانوں سے ڈر بڑا لگتا ہے۔ تو بہرحال یہاں سے بھی بھاگ گیا وہ، اور پھر ایک موقع پہ کہنے لگا چلو آ جاؤ تفسیر لکھتے ہیں، جس کی تفسیر اچھی ہوئی وہ سچا، جس کی تفسیر 2 نمبر ہوئی اور یعنی اس سے کم ہوئی وہ جھوٹا۔ تو ہمارے بزرگوں نے فرمایا کہ مرزا گاما، مرزا صاحب، تفسیر لکھنے سے بندہ مفسر بنتا ہے، نبی نہیں بنتا۔ اگر تفسیر لکھنے کا اتنا ہی شوق ہے تو آ جاؤ میدان میں، قلم کاغذ تم بھی میز پہ رکھ دو، قلم کاغذ ہم بھی میز پہ رکھ دیتے ہیں، اور پھر تم اپنی نبوت کا نعرہ لگا کے اپنے قلم کاغذ کو کہنا کہ تفسیر لکھ، ہم بھی اپنے قلم کاغذ کو میز پہ رکھتے ہیں، اور اللہ شانہ کے محبوب کی ختم نبوت کا نعرہ لگا کے اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ اس قلم کو چلا دے۔ لیکن مرزا قادیانی یہاں بھی بھاگ گیا۔ ایسے متعدد واقعات ہیں، متعدد جگہوں سے یہ لوگ بھاگے اور کبھی قابو نہیں آئے۔ آخر میں اس نے خود ہی مباہلہ کر لیا مولانا ثناء اللہ امرسری رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ۔ یہ بہت بڑے عالم تھے۔ تو کہا کہ دیکھو جو سچا ہوگا، جو جھوٹا ہوگا وہ سچے کی زندگی میں مر جائے گا، یعنی جو پہلے مرے گا وہ جھوٹا ہوگا، جو سچا ہوگا وہ بات تک جیتا رہے گا، زندگی گزارے گا۔ اللہ کریم نے اس کو بھی یوں پورا کیا کہ مرزا قادیانی 1908 26 مئی 1908 بروز منگل رات 10:30 بجے واصل جہنم ہو گیا، جبکہ مولانا ثناء اللہ امرسری رحمۃ اللہ علیہ زندہ رہے۔ پاکستان بننے کے بعد پاکستان تشریف لے آئے، اور 1949 میں سرگودا میں آ کے ان کا انتقال ہوا۔ اب وہ مرزا قادیانی کب مرا؟ 1908 میں، 41 سال کے بعد مولانا ثناء اللہ امرسری اللہ کو پیارے ہو رہے ہیں۔ اس مباہلے کے اندر بھی مرزا قادیانی جھوٹا ثابت ہوا۔ تو بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نجران کے عیسائیوں کو کہا آ جاؤ، اگر مسئلہ آپ کا باتوں سے حل نہیں ہوتا، ہم مباہلہ کر لیتے ہیں، اللہ کے سامنے پیش ہو جاتے ہیں، اللہ سے فیصلہ طلب کر لیتے ہیں۔